کبھی ہم سوچتے ہیں کہ نیک لوگ بھی مصیبتوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو انہیں مشکلات کیوں دی جاتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی عظیم حدیث پر بات کریں گے جو اس سوال کا بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ مختصر مگر نہایت گہری حدیث ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں؟ کیونکہ مومن دنیا میں اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، وہ فجر میں سوتا نہیں، اٹھ کر وضو کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بدلہ نہیں لیتا، صبر کرتا ہے۔ یہ سب آسان نہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ اصل انعامات آخرت میں ہیں۔ جبکہ کافر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جیتا ہے، وہ اپنی ہر خواہش پوری کرتا ہے، کسی حساب کتاب کی فکر نہیں کرتا، اس لیے یہ دنیا اس کے لیے جنت جیسی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نیک لوگ بڑی مشکل زندگی گزارتے ہیں، کبھی بیماریاں، کبھی غربت، کبھی تنہائی، مگر ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دل آخرت سے جڑا ہوتا ہے۔ اور بعض غیر مسلم یا دین سے دور لوگ بظاہر خوشحال، کامیاب، مشہور ہوتے ہیں، مگر ان کی دل خالی ہوتی ہے، بے سکون، بے مقصد۔ یہ حدیث ہمیں صبر، تقوی اور آخرت پر یقین کا سبق دیتی ہے۔ اگر تم دین پر ہو اور مشکلات برداشت کر رہے ہو تو گھبرانا نہیں۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، مگر اس قید کے بعد جنت تمہاری منتظر ہے۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی قربانی، پھر اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں، دنیا کو مقصد نہ بنائیں بلکہ آخرت کے لیے کمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ اگر آج کی تکلیف کل کی جنت کا راستہ ہے تو ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور صبر کے ساتھ جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔